نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے۔ درود و سلام کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ تو بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ صفین کا جو افسانہ ہے وہ کیسے لکھا گیا، کیسے اس کو تخلیق کیا گیا۔ یہ بات تو پہلے سے بیان ہو چکی ہے کہ اس کے لکھنے والے جتنے بھی راوی ہیں سارے کذاب ہیں، جھوٹے ہیں۔ دو چار باتیں ہیں، ان کو لے کر سامنے رکھتے ہیں، پھر اس قصے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ یہ ناول، یہ قصہ، یہ ڈرامہ کس طرح لکھا گیا۔ سب سے پہلی بات اللہ رب العزت کی بات جو یہ فرماتی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس پاکیزہ ذات فرمایا خطبہ حجت الوداع میں، کیا لوگو تم ضرور پوچھے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے۔ کس چیز کے بارے میں؟ فرمایا کہ خبردار، تمہارا خون، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کی آبرو، اس کی جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اور تیسری ایک چیز ہے جس کو لینا ہے، تاریخ کو لینا ہے، اور ایک اور بات کو سامنے رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات کا جو خلافت کا دور ہے اس کو سامنے رکھنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو دور اقدس ہے وہ 4 سال 9 ماہ تقریباً۔ تو اب بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کو سنبھالا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، تو 35 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہ افسانہ جو لکھا گیا، یہ جو منسوب کیا جاتا ہے ان کی ذات سے، یہ 37 ہجری کو ہے۔ 35، 36 اور 37۔ تو اس کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ لڑی خارجیوں کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک جنگ لڑی جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، وہ اب یہ وقت جو ہے یہ بھی طے ہوا، یہ بھی اسی کے اندر ہی ہے، 4 سال 9 ماہ کے اندر۔ اور اس کے بعد آگے بات کو لے کر چلتے ہیں، جو عمر بن سیف بن عمر ہے، تیبری جز نمبر 3 صفحہ نمبر 561 پہ یہ لکھتا ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے ایک خط دے کر بھیجا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قمیض جو پہنے ہوئے وہ شہید ہوئے تھے، اس کو لے کر شام پہنچ گئے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قمیض تھی، اور وہ انگلیاں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وار انہوں نے روکا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر جو وار کیا گیا، تو وہ اپنے ہاتھ سے روکا، تو ان کی جو کٹی ہوئی ہاتھ کی انگلیاں تھیں ان کو لے کر وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب یہ انتظار کر رہے تھے، اب ایک ہی موقع ہے، ایک ہی امنگ ہے، ایک ہی مقصد ہے۔ اب یہ انتظار ہو رہا تھا کہ جنگ جمل ختم ہو اور ہم اپنا جو ہے وہ نیا مطالبہ سامنے رکھیں۔ مطالبہ تو وہی ہے جو جمل کے نام سے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ قمیض ممبر پر انہوں نے رکھی، اور جو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی انگلیاں ہیں کٹی ہوئی، وہ بھی ممبر پر رکھی، اور لوگ جو ہیں وہ دھاڑے مار مار کر زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم نہ تو اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے اور نہ ہم سوئیں گے جب تک ہم بدلہ نہیں لے لیتے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قمیض پہن لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ انگلیاں جو ہیں وہ ان کو اپنے گلے میں لٹکا لیا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قمیض پہن لیتے، انگلیاں گلے میں لٹکا لیتے، اور لوگوں کو جوش دلا رہے ہیں کہ لیا جائے قصاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک نہ تو ہم سوئیں گے نہ بیویوں کے پاس جائیں گے، اور جو بھی ہمارے راستے میں آئے گا حائل ہوگا اس کو بھی ہم قتل کر دیں گے۔ تو کہتا ہے کہ 1 سال تک یہی کام چلتا رہا، 1 سال تک، 4 سال 9 ماہ جنگ جمل بھی آ گئی، خارجیوں کے ساتھ مقابلہ بھی آ گیا، اور 1 سال یہ بھی آ گیا۔ اب آپ 4 سال 9 ماہ کے اندر سے یہ وقت نکالتے جائیں۔ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بتا دیا کہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد لکھتا ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال کے بعد واپس گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا معاملہ بتایا، سمجھایا کہ وہاں آپ کے خلاف یہ بغاوت ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی تھا جس کا نام اشتر ہے، اس نے گستاخی کی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ ناراض ہو کر کرکیسا چلے گئے اور وہاں جا کر خط لکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت علی سے جنگ چھیڑ دی جائے۔ قصاص کس کا لینا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جنگ کن سے ہو رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور یہ طبری کی روایت ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 561۔ اس میں ابو الحسن ہے جو اس کا راوی ہے، وہ پہچانا نہیں جاتا، اور ایک عوانہ نام کا آدمی ہے جس کا حال ہی معلوم نہیں، نہ عطا اور نہ پتہ کچھ بھی معلوم نہیں۔ تو یہ بھی جھوٹا ہے، سہل بن عمر بھی جھوٹا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین کی طرف ارادہ کیا سفر کا، اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اور پھر کہتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ طبری کی روایت ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 562 ہے۔ راوی ابو بکر الحزلی ہے جو کذاب ہے۔ کامل بن عدی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1167 پہ معاویہ بن عبد الرحمن ہے جو مجہول ہے۔ میزان الاعتدال اس میں لکھا ہے کہ دونوں لشکر 1.5 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ آئے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 260۔ ابو محنف ہے جو کذاب ہے۔ تو یہ وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، سارے کے سارے کذاب ہیں، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، وہ یہ روایات بیان کر رہے ہیں۔ اب بات پھر وہیں پہ آتی ہے۔ اب دیکھیے گا 4 سال 9 ماہ مدت ہے، رافضیوں سے جنگ ہوئی،
اس کے بعد جنگ جمل ہوئی، اس کے بعد 1 سال تک حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگاتے رہے، جاسوسی کرتے رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ وقت جو ہے 4 سال 9 ماہ سے یہ وقت نکالتے جائیے گا ذرا، تو بھانڈا ابھی پھوٹے گا، کم ودے گا. کیوں حافظ صاحب؟ کم ودے گا انشاءاللہ. تو ایک محاورہ ہے، عقل بڑی کہ بھینس، تو یہاں بھینس بڑی ہونے جا رہی ہے. وہ میرا ایک شاگرد ہے، اس کو میں نے گیم کروائی، وہ چیمپئن بھی بنا. تو جب وہ کوئی الٹی سیدھی بات کرتا، الٹا سیدھا کام کرتا، تو میں اس سے پوچھتا عقل وڈی کے مجھ، تو وہ کہتا کہ بھینس بڑی ہے مجھ وڈی ہے. تو میں جب اس کو سمجھاتا تو وہ کہتا ہے کہ استاد جی ٹھیک ہے آپ مان لیتے ہیں، لیکن بڑی تو بھینس ہی ہے. تو اس بات کو 25 سال ہو چکے ہیں، ابھی بھی میں اس سے جب بات کرتا ہوں، کوئی ایسا وہ کام کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ استاد جی مجھ وڈی ہے. تو یہاں بھی مجھ وڈی ہے. اب بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع کیا تو راستے میں رقہ ایک مقام ہے، وہاں پر پہنچے تو یہ دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے. تو وہاں رقہ والوں سے کہا کہ ہمارے لیے ایک پل بنا دیجئے. انہوں نے پل بنانے سے انکار کر دیا. پل کیوں بناؤ؟ کہ ہم نے اس کو پار کر کے شام کی طرف جانا ہے. اہل رقہ نے پل بنانے سے انکار کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور پل ہے جو منبی کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کی طرف سفر شروع کر دیا. تو اشتر کو وہیں پر چھوڑ دیا. تو اشتر نے بعد میں رقہ والوں کو دھمکی دی، تو رقہ والوں نے پل بنا دیا. تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں اور دریا کو پار کرتے ہیں. یہ تیبری جز نمبر 3 صفحہ نمبر 563 اس کی روایت میں رابی ابو محنف ہے اور حشام بن محمد، یہ دونوں کذاب ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ دریائے فرات ہے، دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، یہاں پر پل بھی بنتا ہے. اور آپ اندازہ کریں آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ پل بنتے ہیں، نہروں پہ دریاؤں پہ پل بنتے ہیں، کتنا وقت لگتا ہے. میٹیریل بھی ہے، مشینری بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے. وہاں دنیا کا سب سے بڑا دریا دریائے فرات پہ پل بننے میں کتنا وقت درکار ہے؟ 4 سال 9 ماہ وقت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلافت کا. خارجیوں سے جنگ بھی ہوئی، جنگ جمل بھی ہوئی، 1 سال جاسوسی بھی ہوئی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفر بھی ہوا، دریائے فرات پر پل بھی بنتا ہے، اور دریائے فرات پار کر کے صفین کے مقام پر پہنچ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے سامنے دونوں فوجیں 1 سال تک آمنے سامنے بیٹھی رہیں اور جنگ نہیں کی. یہ 4 سال اور 9 ماہ اتنے لمبے ہوتے جا رہے ہیں، اتنے لمبے ہوتے جا رہے ہیں. اور وقت کتنا ہے؟ 35 ہجری کو شہادت ہوتی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور 37 ہجری کو یہ جنگ صفین ہو رہی ہے. اور اس کی اندر 1 سال یہ آمنے سامنے بیٹھے رہے، دریائے فرات کے اوپر پل بھی بنتا ہے. 1 سال جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے، جنگ جمل بھی ہوئی ہے، خارجیوں سے جنگ بھی ہوئی ہے. یہ 3 سال کے اندر حقیقت میں تو نہیں ہو سکتا، افسانے میں ہو سکتا ہے.
حقیقت میں اتنا وقت جو ہے، اتنے سارے کاموں کے لیے اتنا وقت یہ تو بنتے ہی نہیں ہے، لیکن افسانہ جو ہے وہ تو یہ سارا کام کر سکتا ہے، حقیقت میں نہیں ہو سکتا۔ پھر بات وہیں پہ، عقل وڈی کے مجھ، وڈی مجھ جی ہے، کچھ بھی کر لے مجھ وڈی ہے۔ تو وہ میرا شاگرد آج تک اس بات کو نہیں مانا کہ عقل بڑی ہے، تو تاریخ کو ماننے والے یہ کیسے مان لیں کہ یہ جھوٹ ہے؟ راوی کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں، اللہ رب العزت کی مقدس ذات فرما رہی ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے۔ تو کہا کن سے جا رہا ہے؟ جو سامنے ہیں۔ سامنے کون تھے؟ جن کو یہ لڑا رہا ہے، جن پر یہ الزامات لگا رہا ہے۔ تو یہ اتنے وقت میں اتنے سال بھی لگ گئے، 1 سال آمنے سامنے بیٹھے رہے، دریائے فرات پر پل بھی بنتا رہا، اور 1 سال نگرانی بھی ہوتی رہی، جنگ جمل بھی ہوئی، اور خارجیوں سے جنگ بھی ہوئی۔ ان 3 سالوں کے اندر ڈرامے میں ہو سکتا ہے، ناول میں ہوتا ہے، افسانے میں ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ افسانہ ہے، یہ ناول ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔